السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، اگست کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آپ اپنے ارد گرد ضرور ہی دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک گلیوں میں، کوچوں میں، شہروں میں، بازاروں میں ہر طرف چھوٹے بڑے جھنڈے، جھنڈیاں اور پلاسٹک کے گاڑیوں کے اوپر، سائیکلز، موٹر سائیکلز کے اوپر لگانے والے وہ جھنڈے اور پھر بہت سے سٹکرز اور چھوٹے چھوٹے خوبصورت جھنڈوں والے جو ہیں وہ پوسٹرز اور بیجز وغیرہ جو ہیں وہ بن رہے ہیں، اور بڑے چھوٹے، امیر غریب، بڑے ایک نیشنل موٹیویشن کے اس کے ساتھ، اسپرٹ کے ساتھ، یہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ خریدتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جب اتنا وہ ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے تو بہت دفعہ لوگ، خاص طور پہ قرآن اور حدیث پڑھنے والے لوگ، مجھ سے اس بات میں سوال کرتے ہیں کہ پھر ہم 14 اگست کو کیا کریں۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ 14 اگست ہمارے لیے، ہماری قوم کی تاریخ میں ایک بہت بڑا خوشی کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی باسعادت گھڑیوں میں شہیدوں کا خون رنگ لایا تھا، ہمارے باپ دادا کی قربانیاں رنگ لائی تھیں، اور وہ جو ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئے تھے اور انہوں نے اعلان کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کا یہ اعلان، ان کا قصد، یہ ارادہ اور ان کی قربانیاں اتنی پسند آئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی گھڑیوں میں آزادی دی۔ تو لہٰذا یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ یہ یوم آزادی ہے، اور یہ مملکت خداداد کے بننے کا ایک بہت ہی بڑا سا دن ہے، اور ہمارے لیے ایک انتہائی خوشی کا دن ہے۔ تو اب اگلی بات یہ کہ ہم اس میں کیا کریں، کیوں کریں، کیسے کریں۔ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ قرآن کے طالب علم ہونے کے لحاظ کے حوالے سے ہمیں اب قرآن اور حدیث پڑھنے کے بعد کسی کی اندھا دھند تقلید تو کرنی نہیں، اور نہ ہی بھیڑ چال کا طریقہ اڈاپٹ کرنا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اپنی آزادی کے دن کو بہت ہی زیادہ ہنگامے سے اور ڈھول تماشے کے ساتھ اور بہت فائر ورکس اور لائٹننگ، ان تمام چیزوں کے ساتھ وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے رول ماڈلز نہیں ہیں، جسٹ بیکاز دے ہیپن ٹو بی اے سپر پاور، اور جسٹ بیکاز کہ وہ بہت ایک ترقی یافتہ قوم ہے اور ترقی کی دوڑ میں ہم سے بہت زیادہ آگے نکل گئے ہیں، ہم صرف اس لیے ان کو کاپی اور فالو اور آئیڈیلائز اور گلیمرائز نہیں کریں گے، اور نہ ہی ہم صرف اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں گے کہ کوئی بہت پڑھے لکھے لوگ یا بہت کوئی سمجھدار سے لوگ جو ہیں وہ فیس پینٹنگ کروا رہے ہیں، یا وہ سڑکوں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایک جنرل ماحول بن جاتا ہے کہ اپنی گاڑیوں کے، اپنے موٹر سائیکلوں کے سائلنسرز اتار کے سڑکوں کے اوپر راتوں کو دیر تک چلا رہے ہیں موٹر سائیکلز، اور شور اور ہنگامہ اور غل کا پاڑا کیا جا رہا ہے، چاہے کسی بیمار کی جو ہے وہ نیند خراب ہو رہی ہے، کسی کا سکون برباد ہو رہا ہے، ماحول جو ہے وہ پلیوٹ ہو رہا ہے، سب کچھ، اور وہ فلک شگاف موسیقی کے نعرے لگا کر ڈھول تماشوں کے اوپر ناچ گانا اور دھمالیں ڈالی جا رہی ہیں۔ یہ جسٹ بیکاز یہ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ چلو تم ادھر ہو، ہوا ہو جدھر کی، اینڈ روم ڈو ایز رومنز ڈو، ہمارے لیے یہ پیمانہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو بحیثیت مسلمان قرآن کا حکم ہے نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، اور ہمیں قرآن میں کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے موقعوں پر کیا کرنے کا حکم دیا، اور آپ نے اس حکم کے بعد کیسے ریئیکٹ کیا، اور آپ نے کیا کیا۔ اگر ہم سورہ نصر، جو چھوٹی سی صورت ہے نا، جو ہم بہت دفعہ اپنی نماز میں بھی پڑھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ کیا حکم دیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جب آپ کو فتح اور نصرت آپ کے شامل حال ہو جائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ کس چیز کا تذکرہ کیا گیا تھا؟ فتح مکہ۔ فتح مکہ کی جو اتنی بڑی کامیابی اور اتنی زبردست سکسیس جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اگر آپ سوچیں تو یہ شاید روئے زمین پر سب سے بڑی کامیابی انسانی تاریخ میں، کسی شخص کو اتنی بڑی کامیابی، کسی قوم کو اتنی بڑی فتح اتنی جلدی نہیں ملی ہوگی۔ 10 سال پہلے، آپ 10 بھی نہیں، 8 سال پہلے مکہ سے یہ پورا گروہ جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ اکرام
خالی ہاتھ مفلس فقیر یہ گروہ جو ہے مارے پیٹے کاٹے جانے کے بعد مکہ سے نکالا جاتا ہے، مدینہ کی ریاست بنتی ہے، وہاں پہ بھی جنگوں پر حملوں کے بعد 8 سالوں کے بعد the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم walks in as the conqueror of مکہ. کانکویسٹ آف مکہ ایک بہت بہت بڑی کامیابی تھی، اور اتنی بڑی کامیابی اور اتنی بڑی فتح تو شاید ہی کسی کو روئے زمین پر ملی ہو. اور اتنی بڑی فتح اور کامیابی پر ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کام کرنے کا حکم دیا. فسبح، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کریں، اور کیا کریں؟ واستغفر، استغفار کریں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے بھی کیا کیا تھا؟ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے نوافل ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کثرت سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ تسبیحات اور حمد و ثنا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کوئی تکبر، کوئی گھمنڈ اور کوئی ڈھول باجے تاشے، کوئی ایسا طریقہ کار دور دور سے اس کا وہم و گمان بھی نظر نہیں آتا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسی خرافات اور لا یعنی چیزیں کہ فلک بوس نعرے جو ہیں وہ قومی ترانوں کے موسیقی کے اوپر لگا دیے جاتے ہیں، اور پھر اپنے گریبان کھول کر اور ہرے کرتے پہن کر اور فیس پینٹنگز کر کے جو جھنڈے ہیں وہ چہروں پر بنا لیے. ارے کون سا جھنڈا چہروں پر بنا رہے ہیں؟ وہ جھنڈا جس کی عظمت کے لیے ہم نہ کوئی کوشش کرتے ہیں نہ محنت کرتے ہیں، اس کی ذلت اور رسوائی کا ذریعہ اپنی بدہدیوں کے ساتھ، اپنی خیانتوں کے ساتھ، اپنی تجارتوں، اپنے کاروباروں اور اپنے رویوں کے ساتھ ہم کیا سر بلندی کا اس جھنڈے کا معاملہ کریں جس کو اپنے چہرے کے اوپر پینٹ کر کے ہم ناچتے ہیں اور فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور بے حیائی اور فحاشی اور مخلوط محفلیں، بچیاں لڑکیاں جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر گاڑیوں میں سے نکل کر ناچتی بھی نظر آتی ہیں. یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ کیا یہ مسلمان ہے؟ کیا تم مسلمان ہو؟ یہ انداز مسلمانی ہے؟ مطلب آپ دیکھیں کہ ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں، ہم کون سے رویے اپنا رہے ہیں. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ یہ کہ فسبح بحمد ربک، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو. اور ویسے بھی قرآن میں کثرت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب کوئی تمہیں نعمت ملتی ہے، کوئی انعام ملتا ہے، تو پھر کیا کرو؟ ذکر کرو، شکر کرو. تو یہ اتنی بڑی نعمت خدا داد جو ہمیں ملی ہے، اس میں ہمیں کثرت سے اس دن پر کم از کم کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اس کا شکر کرنا ہے. اور میرا خیال ہے بحیثیت پاکستانی ہم جتنا شکر کریں، اتنی نعمتیں خدا داد، اتنی نعمتیں اس ملک پر. یہ وہ روئے زمین کا ٹکڑا ہے کہ شاید کوئی قوم اتنی انعام یافتہ نہیں جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے مالا مال ملک دے دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں وہ نعمتوں والا خطہ دیا ہے جس میں سمندر بھی ہیں، جس میں دریا بھی ہیں، 5 ند ہیں، جس میں صحرا بھی ہیں، ریگستان بھی ہیں، پاکستان بھی ہیں، سونا اگلنے والی زمین بھی ہے، معدنیات بھی ہیں، ہوائیں بھی ہیں. اور پھر اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ ہمارے پاس بہترین اسباب، بہترین فوج ہے، بہترین نہری آبپاشی نظام ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر ہم جوہری طاقت اور نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے حامل قوم ہیں. You name it and we have it. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے جیسے تھالی میں رکھ کے ہمیں اتنا نعمتوں والا ملک دے دیا. تو کثرت سے اللہ کا شکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے. یہ ذکر کرنا، تسبیحات کریں، اگر نمازوں کی کوئی کمی ہے تو اس نمازوں کی کمی کو دور کرنے کا عہد کریں، اور پھر سجدے میں گر جائیں. سورہ کوثر میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا فرمایا گیا تھا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. کیا کریں جب ہم آپ کو کثرت نعمت دیتے ہیں؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ کا وانہر، نماز پڑھیں، قربانی دیں. تو اگر کچھ اس نعمتوں والے دن پر کرنا ہے، اس خوشی کے دن پر کرنا ہے، تو نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، شکرانے کے سجدے کریں، اور سجدے میں گر گر کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس نعمت کی بقا کی، اس کی سلامتی کی، اس کی حفاظت کی، اس کی عافیت کی دعائیں کریں، اس پر نفاذ اسلام کی دعائیں کریں. یہی مقصد ہے اس دن کی خوشی کے سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ. اور پھر اگر ہم دیکھیں تو ان تسبیحات اور ان شکر کے کلمات کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ہاں جی ونہر، قربانی دیں. تو لہٰذا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت کے ملنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے قربانی دے، تو قربانی دے پھر اس ملک کے لیے. ہم کیا قربانی دے رہے ہیں؟ ہم تو یہ کہ ہم آج ہماری اولادیں پورے کا پورا وقت اپنا یہاں پر مال قوم کی پیسے کے اوپر اور قوم کے ریسورسز کے اوپر پڑتے ہیں، اور ہم اپنے لائق بچوں کو باہر بھیج دیتے ہیں.
اپنے اوقات کی، اپنی صلاحیتوں کی، اپنے مال کی، اپنے وقتوں کی، اپنی اولادوں کی، اپنے گھروں کی، اپنی سواریوں کی قربانی دیں اس ملک کی سربلندی کے لیے، اس ریاست میں اسلام کے بقا کے لیے اور اس کے نفاذ کے لیے قربانی دیں۔ صرف ناچنا اور ناچ گان کے یہ سارا دن گزار دینا، قربانیاں دیں اگر یہ ملک محبوب ہے، اور ویسے بھی بتائیں کہ محبت کا تقاضا کیا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس کے لیے قربانی دی جاتی ہے۔ اپنا محاسبہ کریں نا بیٹھ کے اس دن پر کہ ہم نے اس مملکت خداداد کے لیے کیا قربانی دی ہے، اس ملک میں اسلام کی بقا اور اسلام کے نفاذ کے لیے میں نے اپنا کتنا مال، کتنا وقت، کتنی توجہ۔ ہم تو اپنے معاشرے میں اپنی گلیوں اور کوچوں میں بے حیائیاں، فحاشیاں، عریانیاں، زناکاریاں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو زبان تک حرکت نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حدیث کے الفاظ آج ہمیں نظر آ رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب تم ظالم کو دیکھو گے اور تم اٹھ نہیں کھڑے ہوگے تو اللہ ایک عام عذاب دے گا، اور وہ عام عذاب کی علامتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ پھر حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں گے اور اٹھ نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیسے عذاب دے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر ایسے حاکم مسلط کر دے گا جو ان میں سے بدترین ہوں گے، وہ ان کو اذیتیں دیں گے اور قوم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ وہ لوگ دعائیں کریں گے اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آج ہمارے حالات تو یہ ہیں، آج یہ عذاب کی علامتیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں۔ تو لہٰذا یہ یاد رکھ لیجئے کہ اگر کرنے کے کام ہے تو ذکر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، نوافل پڑھیں، قربانیاں دیں۔ اور پھر اللہ نے سورہ نصر میں اگلی بات کیا کہی ہے، وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ اپنے رب کو استغفار کرو، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور خوشیوں کے ملنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے اور حدیث کے مختلف وسائل سے ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ خوشی اور نعمت اور کامیابی اور فتح کے ملنے پر کثرت سے استغفار، کیونکہ بس اوقات نعمت کو حاصل کرنے کے چکر میں اللہ کی کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے، اس لیے استغفار، یا نعمت کے ملنے پر کوئی تکبر آ جاتا ہے اس لیے استغفار، یا نعمت کے بعد کبھی کوئی گھمنڈ کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں نا عیش میں یاد خدا نہ رہا، اس لیے نعمتوں اور فتح اور کامیابی کے موقع پر اللہ استغفار سکھاتا ہے۔ لیکن ہم پاکستانیوں کے لیے تو استغفار عین ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت عظمیٰ ہمیں دی، اتنی بڑی نعمت، آزادی بذات خود بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس 14 اگست کو استغفار کیجئے، توبہ کیجئے، توبہ کیجئے۔ ہم ناشکری بھی کر چکے ہیں، اس نعمت خداداد کی ناشکری کرنے کے بھی مرتکب ہیں، اور اپنے آباء و اجداد کا کیا ہوا وعدہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس وعدے کی بدعہدی کا بھی مرتکب ہے۔ کثرت سے استغفار کرنا ہے، کثرت سے توبہ کرنی، اپنی کمی، اپنی کوتاہی کا اعتراف کر کے اللہ سے اصلاح کی توفیق مانگنی ہے۔ قنوت نازلہ بھی کثرت سے پڑھیے، کیونکہ آپ دیکھیں اس ناشکری کی وجہ سے، اس بدعہدی کی وجہ سے اللہ کے عذاب کی علامتیں نظر آ رہی ہیں۔ بے حیائیاں، فحاشیاں، عریانیاں، چوریاں، ڈاکے، لوٹ مار، رہزنی، قتل، ہر قسم کے طریقے جاری ہیں۔ اور آپ دیکھیں آج ہماری فرقہ واریت ہے، قتل ہو رہے ہیں مسجدوں کے اندر، آج ہمارے حاکم محکوموں کے ساتھ، ہماری فوج، ہماری رعایا کے ساتھ ہر شکل پر لڑائیاں اور اللہ کے عذاب کی علامتیں نظر آ رہی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر یہ سکھایا ہے کہ جب میں کسی قوم کو عذاب دیتا ہوں تو اس سے ایکسپیکٹ کیا کرتا ہوں، لعلہم یتضرعون۔ تو یہ تضرع، عاجزی، انکساری، توبہ، استغفار، جھک جانا اور اصلاح کا وعدہ کرنا، یہ کرنے کے کام ہے۔ اپنی ذاتی اصلاح کا بھی ارادہ کیجئے، اپنے گھروں کے ماحول کی اصلاح کیجئے، گلی کوچے کوئی ایک ہی کام اپنے معاشرے کا، اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کے ارادہ کر لیجئے۔ اس 14 اگست کو اس کی صفائی کا ارادہ کر لیجئے، معاشرے کی صفائی اور اصلاح کے کام کو اپنے کندھے پر اٹھانے کا ارادہ کر لیجئے۔ اور اگر اپنی دھرتی کو سبز اور سفید جھنڈوں کے ساتھ سجاتے ہیں تو اس سرزمین کے اوپر درختوں کا ہریالی اور درختوں کے سبزے کو اگانے کا ارادہ کر لیجئے۔ حدیث یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اس زمین پر ایک درخت لگائے گا اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں درخت لگائے گا۔ اور سب سے بڑھ کے توبہ اور استغفار کر کے اللہ کی اس خوبصورت سرزمین کے اوپر، اس سرزمین کے ٹکڑے کے اوپر اللہ کے دین کی حاکمیت، قرآن ہمارا آئین ہو، قرآن ہمارا نظام ہو، قرآن ہمارا دستور ہو اور قرآن ہمارا نظام حیات ہو، یہ وعدہ کر لیجیے۔
اگر کچھ کرنا ہے تو گھروں میں بیٹھ کر چھٹی منانے کی بجائے کام 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 بس کام، یہ پیغام ہے جو مجھے اور آپ کو اپنانا ہے۔ کوئی ایسے کانفرنسز، کوئی ایسے سیمینار اسکولوں اور کالجوں میں علامہ اقبال کی شاعری تاکہ سوئی ہوئی قوم جو ہے اس زبوں حالی سے نکلے، قوم کو دو قومی نظریہ بتائیں۔ آج ہمارے ٹی وی کے اوپر اینکر پرسنز بیٹھ کے دو قومی نظریے کے خلاف باتیں کرتے نظر آ رہے۔ پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ ارے اللہ کے بندو، یہ تو وہی رویہ ہے کہ وہ کٹنے والے کٹ گئے، وہ جلنے والے جل گئے، وہ مرنے والے مر گئے، اور ہم یہاں بیٹھ کے مباحثہ کر رہے ہیں تم جلے کیوں تھے، کٹے کیوں تھے، مرے کیوں تھے۔ دو قومی نظریہ سکھائیں اپنی نسل کو۔ یہ ہے 14 اگست کو ایسے سیمینارز، ایسے پروگرامز، ایسے تقریری مقابلے، یہ سارا کچھ کرے تاکہ اگلی نسل کو یہ سمجھ آئے کہ یہ خطہ بنایا کیوں گیا تھا۔ کانسیپٹ اینڈ ویژن آف پاکستان کریشن یہ سمجھا دیجئے، اور بی پاکستانی بائے پاکستانی کا عہد کر لیجئے۔ یاد رکھیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ سے عہد کر لیجئے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ 14 اگست پر کرنے کا کام ہے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، ذکر الہی کے ساتھ سجدے میں گر کے گریاں اور زاری کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یہ مملکت خدا داد جس کو مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرا نمونہ بنانے کی غرض سے اس ریاست کو بنایا گیا تھا، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين ثم آمين۔